سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت کی جو دو بڑی سپر پاورز تھیں، رومن اور پرشین امپائر، ان کے درمیان ایک جنگ ہوئی، بہت گھمسان کی جنگ، اور یہ بات ہے 615 عیسوی کی۔ آج چل رہا ہے نا کہ آج 26 اگست 2017 ہے، تو وہ 615 عیسوی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ آج سے تقریباً 2000 سال، بلکہ 2100 سال کے، 2000 بھی نہیں کہنا چاہیے، تقریباً 1400 ساڑھے 1400 سال کے قریب پہلے کی بات ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کی، غزوہ بدر سے تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے یہ، 7 سال، اور ہجرت مدینہ سے 5 سال پہلے کی۔ تو اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب رومن امپائر کو فتح، یعنی مغلوب ہوئے پرشین امپائر کے ہاتھوں، تو پرشین امپائر جو تھی، اہل فارس، وہ مصر تک پہنچ گئے، اور انہوں نے ان کی جو اوریجنل سلیب تھی وہ بھی اٹھا کے ادھر لے آئے ایران کے اندر، کیونکہ ایران ہی اس وقت ان کا سمجھ لیں گڑھ تھا۔ ایران، عراق، یہ ساری کی ساری ملا کے سلطنت، افغانستان، یہ پورا ایریا پرشین امپائر کے پاس تھا، اور رومن امپائر کے پاس وہ پورا یورپ، افریقہ، وہ سارے کے سارا ایریا پرشین جو رومن امپائر کے پاس تھا۔ یہ دو بڑی سپر پاورز۔ تو اس وقت مسلمان جو ہے وہ بڑے غم زدہ ہوئے کہ پرشین امپائر جو آتش پرست ہے وہ جیت گئے، اور اہل کتاب ان کے ساتھ کسی درجے میں ہمدردی تو تھی، ایون قرآن حکیم بھی کہتا ہے کہ تم اسلام کے ساتھ جو ہے وہ قربت میں سب سے زیادہ ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہ نصارہ ہیں، کرسچنز ہیں۔ تو مسلمان بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ اس اعتبار سے عقیدت رکھتے تھے، چلیں جو بھی ہے گاڈ کے ماننے والے تو ہیں، جس طرح آج کرسچنز جو ہیں وہ کسی درجے میں مسلمانوں سے عقیدت اس حوالے سے رکھتے ہیں کہ ان کے پادری جب ان کے گرجوں میں کوئی جانا چھوڑ دیتا ہے تو مسلمانوں کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں، اور وہ گرجے مسجدوں میں کنورٹ ہو رہے ہیں، یورپ اور امریکہ میں، ایون آسٹریلیا کے اندر بھی۔ تو بہرحال مسلمان بڑے غمزدہ ہوئے، مشرکین عرب بڑے خوش ہوئے کہ ان قریب ہم بھی، بت پرست بھی، ان پر غلبہ حاصل کر لیں گے، جو آسمانی ابراہیمک، جو ابراہمک جو ریلیجن ہے اس کے ماننے والے ہیں، کیونکہ مسلمان بھی ماننے والے تھے اور کرسچنز بھی۔ ابراہیم علیہ السلام تو کامن پرسنالٹی۔ تو مسلمان جو ہے وہ بڑے غمزدہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی، سورۃ الروم کی پہلی 7 آیات، اور اس میں پریڈکشن فرما دی کہ اگرچہ روم اس وقت مغلوب ہو چکا ہے، لیکن غلبت الروم فی ادن الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، ان قریب وہ غالب بھی آ جائیں گے، فی بضع سنین، 3 سے لے کے 9 سال کے اندر للہ الامر من قبل، پہلے بھی اللہ ہی کا حکم چلتا تھا، ومن بعد، اور بعد میں ہی اللہ کا حکم چلے گا، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن اہل ایمان خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ جب رومن امپائر کو فتح ہوگی پرشین امپائر کے اوپر، تو مسلمان خوش ہوں گے کہ اہل کتاب کا غلبہ ہوا آتش پرست لوگوں کے اوپر۔ اچھا، جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ابھی تو تازہ خوشی تھی مشرکین عرب کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام یہ آیات تلاوت کرتے ہوئے، خوشی سے جھومتے ہوئے مشرکین کے قافلے میں ان کی مجلس کے اندر گھس گئے، اور کہا کہ مجھے تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے، ان قریب رومن امپائر پرشین امپائر کے اوپر غالب آئے گی۔ اب مشرکین جو ہے وہ بڑے نالاں ہوئے، انہوں نے سیدنا ابو بکر سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ شرط لگا دو۔ یہ اسی حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی میں، مستدرک الحاکم میں، مسند احمد میں، اور دلائل النبوہ کے اندر، شرط لگاؤ۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے شرط لگا لی، اسی حدیث میں موجود ہے اس وقت شرط لگانے کی حرمت نہیں آئی تھی، یعنی اس وقت تک شرط لگانا جائز تھا، اور کامن جگہ کے اوپر مال رکھ دیا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط لگائی کہ بضع سنین، 3 سے لے کے 9 سال تک بنتے ہیں، تو سینٹر میں کر لیتے ہیں 6 سال کے اندر اندر فتح نصیب ہو جائے گی رومن امپائر کو پرشین امپائر کے اوپر۔ مشرکین عرب مان گئے اس شرط کے اوپر، لیکن 6 سال گزر کے فتح کوئی نہیں ہوئی۔ سیدنا ابو بکر نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں اب اس کے اوپر کمنٹس کروں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے جن کی پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سٹوریاں ساری جھوٹی گھڑی بھی ہوتی ہیں، یہ غیب کا علم ان کو بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں۔ سب سے بڑا امت کا ولی سیدنا ابو بکر صدیق، ان کی پیش گوئی بھی غلط ثابت ہوئی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا بضع سنین سے مراد 6 سال تو نے کس طرح لے لیا، یہ 3 سے بن کے 9 سال تک بنتے ہیں،
تو تمہیں چاہیے تھا 9 یا 10 سال کی شرط لگاتے، تم نے 6 سال کی شرط کیوں لگائی ہے؟ غلطی تو تمہاری ہے۔ بہرحال وہی ہوا کہ 7ویں سال رومن امپائر، جو بالکل دور دور تک امید نہیں تھی کہ کبھی دوبارہ پرشین امپائر کے اوپر غلبہ حاصل کرے گی، انہوں نے اپنی فورسز کو جمع کیا اور پرشین امپائر کو شکست فاش دی 7ویں سال کے اندر۔ بہرحال سیدنا ابوبکر صدیق تو شرط اپنی ہار گئے، لیکن فائدہ یہ ہوا کہ قرآن حکیم کی اس پروفیسی کی وجہ سے، اس پیش گوئی اور غیبی خبر کی وجہ سے کئی مشرکین عرب نے اسلام قبول کر لیا، کہ بالکل دور دور تک امید نہیں تھی کہ کبھی غلبہ حاصل ہوگا پرشین امپائر کے اوپر رومن امپائر کو، جبکہ وہ افریقہ تک پرشین امپائر پہنچ چکی تھی ان کو شکست دیتے ہوئے۔ یہ اس اعتبار سے قرآن حکیم کی جو پیش گوئی ہے وہ پوری ہوئی الحمدللہ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دی۔ اور اسی حدیث میں آتا ہے ترمذی کی کہ یہ فتح کا دن وہی دن تھا جس دن مسلمانوں کو غزوہ بدر میں مشرکین عرب کے اوپر فتح نصیب ہوئی، اسی دن رومن امپائر کو بھی پرشین امپائر کے اوپر فتح نصیب ہوئی۔ یعنی دونوں طرف جو آسمانی مذاہب کے ماننے والے تھے، یعنی مسلمز اور کرسچنز، ان کو فتح حاصل ہوئی بت پرستوں کے اگینسٹ۔ تو اب یہ دیکھ لیں، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سیدنا ابوبکر صدیق کا ایمان کتنا مضبوط تھا اس پروفیسی اور اس پیش گوئی کے اوپر۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات پتہ چلی کہ چاہے کوئی کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، اس کے پاس علم الغیب کوئی نہیں ہوتا، ورنہ سیدنا ابوبکر کبھی 6 سال کی شرط نہ لگاتے۔ اور شکر ہے کہ وہ شرط ہارے ہیں، وہ جیت جاتے ہیں، انہوں نے کہا دیکھا بزرگ پہلے ہی 10 دن نے سال بعد ہوتا ہے، اور ہارے بھی بالکل آخری اوورج نے، کیونکہ اگلے 7ویں سال میں ہی ہو گیا۔ تو اس سے کئی ایک عقیدے بھی ساتھ ساتھ سیٹ ہو گئے۔ اچھا، لیکن اب کیا ہوا، کچھ جعلی روایتیں پھر سنیوں نے گھڑی مرسل قسم کی کہ نہیں اب وہ سیدنا ابوبکر صدیق کا شرط کا ہارنا تو بڑی مصیبت تھی، تو انہوں نے جعلی روایتیں گھڑی کہ نہیں وہ بعد میں پھر حضور سے جب پوچھا انہوں نے کہا نہیں 1 سال اور ودا لو، اور پھر جناب ابوبکر صدیق شرط جیت گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اور مجھے بڑا یعنی دکھ ہوا کہ شیخ صلاح الدین یوسف صاحب نے بھی، جو احسن البیان سعودی عرب سے تفسیر چھپتی ہے، اس میں بھی یہ جھوٹ لکھا، اور انہوں نے تو جھوٹ اس حوالے سے یعنی پورا تو نہیں لکھا، لیکن وہ یہ روائز کرنے والا انہوں نے اس طریقے سے اس کو گول مول کیا کہ ترمذی کی جو حدیث تھی اس کے اندر انہوں نے یعنی اس کو ٹیمپر ہی کر دیا، اس میں سے حوالہ ترمذی کا لکھا۔ اور بہرحال جو دوسری طرف اہل حدیث عالم دین ہے جماعت الدعوہ کے عبدالسلام بن محمد، انہوں نے یعنی جرأت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کہا کہ سیدنا ابوبکر صدیق سے اس معاملے میں غلطی ہوئی، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کے علاوہ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے الحمدللہ۔